اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت خاص حدیث شریف ہے کہ جس میں مسلم ورلڈ کی فورن پالیسی کے راز چھپے ہوئے ہیں۔ اس حدیث شریف کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں مانگی، 2 دعائیں اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیں، 1 دعا روک لی۔ مفہوم ان دعاؤں کا کچھ یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ میری امت کو قحط سے ہلاک نہ کیجیے گا، اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی۔ دوسری دعا یہ فرمائی کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو سیلاب سے غرق نہ کیجیے گا، اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی۔ تیسری دعا جو اللہ تعالیٰ نے روک لی وہ یہ تھی کہ اللہ میری امت کو آپس میں یہ نہ لڑے، وہ اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں فرمائی۔ یہ بنیادی اصول ہے ہمیشہ سے مسلم دنیا کی فورن پالیسی کا۔ آپ پچھلے 1400 سال سے اگر مسلم ورلڈ کو دیکھیں تو کوئی بھی دشمن اس وقت تک مسلمان سلطنت کو، حکومت کو، ریاست کو ایسا نقصان نہیں پہنچا سکا کہ جس سے سٹرکچر چینج ہو یا جیوگرافی چینج ہو یا بنیادی تبدیلیاں آئیں، اس طرح کا نقصان ہو جو برداشت سے باہر ہو جائے، جو ایگزسٹینشل ہو جائے، اس وقت تک جب تک اندر سے جو مسلمان ہیں ان کے چند گروہ دشمنوں کا ساتھ نہ دیں۔ چاہے 7ویں صدی کے اندر پہلا فتنہ خوارج کا ہو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، یا اس کے بعد اندلوسیہ کی طائفہ سٹیٹس ہوں، یا بغداد کے اندر جو ان فائٹنگ تھی، وہاں پہ محلاتی سازشیں تھیں جنہوں نے پھر منگولز کا راستہ ہموار کیا، چاہے سلجوق اور فاطمیدز کے آپس میں لڑائی ہو کروسیڈز کے درمیان میں، چاہے حشیشینز ہوں سلطان صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں، یا آج کل کے دور میں آپ ان غداروں کو دیکھیں، ان دہشت گردوں کو دیکھیں۔ ہمیشہ سے ایک سیٹ پرنسپل، ایک سیٹ سٹینڈرڈ یہ رہا ہے کہ ہم اگر پاکستان کی آپ مثال لیں تو اگر پاکستان کی فورن پالیسی ایک جسم کی مانند ہے تو اس میں مسلم ورلڈ ایک بیٹنگ ہارٹ، ایک دل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر وہ دل طاقتور ہے، دل پہ اتنی توجہ ہے جتنی وہ ڈیزرو کرے، دل کی طاقت کا ادراک ہے پورے جسم کو، تو پورا جسم ہیلدی رہے گا۔ اگر دل کرپٹ ہے، دل کے اوپر وہ ٹینشن نہیں ہے، یعنی پاکستان کی جو آؤٹ لک ہے فورن پالیسی کا، اس میں مسلم ورلڈ کو اگر وہ خاص اہمیت حاصل نہیں ہے تو پھر پورے کا پورا جسم جو ہے وہ سفر کرے گا۔ پچھلی 2 سے 3 دہائیوں میں ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہوئی کہ ہم نے بالکل ہی جو فورن پالیسی تھی اس کو ایک ویسٹرنائزڈ لینس سے دیکھنا شروع کر دیا۔ ہم نے اس کو مورگنتھو کی نظر سے دیکھنا شروع کیا، ہم نے اس کو کینتھ والٹز کی نظر سے دیکھنا شروع کیا، ہم نے اس کو دا پرنس میکاویلی کی نظر سے دیکھنا شروع کیا، ہم نے اس کو لبرلزم اور نیو ریئلزم کی نظر سے دیکھنا شروع کیا، ہم نے اس کو ویسٹرن ورژن آف ریئل پولیٹک کی طرف سے دیکھنا شروع کیا۔ اور ایگزیکٹ اسی چیز سے علامہ اقبال نے ہمیں وارن کیا تھا۔ اقبال نے فرمایا تھا اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج آپ اگر پاکستان کی فورن پالیسی کا ایک بہت بڑا مسئلہ اگر آپ دیکھیں، ہمارا جو انٹرنل سیکیورٹی ایشو ہے ابھی سے نہیں پچھلے 20-25 سالوں سے، تو وہ دہشت گردی رہا ہوا ہے، اور پاکستان 47 آنورڈز دہشت گردی فیس کرتا ہے۔ ہم ساروں کو یہ بات کلیئر ہے کہ دہشت گردی، تمام دہشت گردی بھارت کی طرف سے ہو رہی ہے۔ ہم ماضی کے اندر کولڈ وار کے دوران KGB بھی دہشت گردوں کو سپورٹ کرتا رہا ہے، پاکستان کے اندر دہشت گردی آتی رہی ہے، لیکن یہ آج تک ایک دہشت گرد بھارت اور پاکستان کا بارڈر کراس کر کے پاکستان میں انٹر نہیں ہوا، ہو نہیں سکتا۔ وہ دہشت گردی کروانے کے لیے ان کو سہارا لینا پڑتا ہے ایک مسلمان ملک کا جو کہ افغانستان ہے، یا ماضی میں ایران کے اندر سے دہشت گردی آتی رہی۔ پاکستان کے اندر دہشت گردی ہو ہی نہیں سکتی اگر یہ 2 مسلمان ملک پاکستان کے اندر دہشت گردی، ایران تو اب کافی حد تک وہاں سے دہشت گردی آنا ختم ہو گئی ہے، لیکن افغانستان سے تو ابھی بھی آ رہی۔ پھر ہم بات کرتے ہیں انڈیا ہمارا دشمن ہے، جو کہ ہے، وہ ہمارے پاکستان کی ایگزسٹنس کو نہیں مانتا۔ یہ تو ایک ڈیفینسو ہے پوسچر کہ ہم دہشت گردی کو آنے سے روکیں، ہم افغانستان کے اندر کچھ اس طرح کا سیٹ اپ لے کے آئیں، یا مسلم ورلڈ کا اس طرح کا ایک الائنس ہو کہ افغانستان کے تھرو پاکستان سے دہشت گردی، کیونکہ بہت لیوریج ہے، بہت سارے مسلمان ممالک ہیں جن کا بہت زیادہ لیوریج ہے افغان طالبان کے اوپر۔
تو اس کو کیسے آپ نے ویپنائز کرنا ہے کہ وہ دہشت گردی پاکستان کے اندر انٹر نہ ہو، اس کے اوپر باقاعدہ طور پہ بات چیت ہونی چاہیے۔ بھارت کی اگر آپ بات کریں، اگر ہم نے بھارت کو اپنی سافٹ پاور، کیونکہ جنگیں تو آخری سٹیج ہوتی ہے، اگر ہم نے بھارت کا کاؤنٹر نیریٹو اور اس کے اوپر کاؤنٹر اٹیک لانچ کرنا ہے اکنامکلی، پرسیپشن ڈومین میں، انفو آپریشنز کی ڈومین میں، سو بھارت کو اگر آپ دیکھیں تو بھارت کی جتنی بھی ایکسپورٹس ہیں اس کا 15 to 20% بھارت کی ایکسپورٹس کا صرف اور صرف جی سی سی کنٹریز کو جا رہا ہے، مسلمان ممالک۔ بھارت ہائیلی ڈیپینڈنٹ ہے ان ریمیٹنسز کے اوپر جو بیرون ملک سے بھارت کو آ رہی ہیں، اور اس میں جو ٹاپ 6 ممالک ہیں اس میں سے 3 جی سی سی ممالک ہیں جہاں سے بھارت کو ریمیٹنسز آ رہی ہیں۔ Now what I'm saying is ایسا نہیں ہوگا کہ ہم اگر اس ایسپیکٹ کے اوپر کام کرنا شروع کریں تو اچانک سے بھارت کو ریمیٹنسز کم ہو جائیں گی، بھارت کی ایکسپورٹس 20% نیچے آ جائیں گی، لیکن بھارت کی وہ ریمیٹنسز آنے کی اور ایکسپورٹس کی جو کاسٹ ہے وہ کافی زیادہ بڑھ جائے گی، صرف ود دا رائٹ ٹولس ٹو ڈپلوائے ود ان دا مسلم ورلڈ۔ اس کے ساتھ ساتھ آج پچھلے 10 سالوں میں بہت سینکڑوں سالوں کے بعد مسلم ورلڈ بھی ایکسپینڈ کر رہا ہے۔ آج افریقہ کی 17 ریاستیں ہیں جس میں مسلمانوں کی حکومت ہے، اور افریقہ از دا ایمرجنگ مارکیٹ آف دا ورلڈ۔ یورپین یونین کی یہ اسٹیٹمنٹ ہے 2018 کی کہ فیوچر دنیا کا افریقہ کے اندر، اور آج رشیا ہو یا فرانس ہو، انڈیا ہو یا یو ایس ہو، ان کے لیے جو نئی مارکیٹ ہے وہ افریقہ ہے۔ اس مارکیٹ کو ایکسپلور کرنا پاکستان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہمارے ایلڈرز یہ بات جانتے تھے، دے نیو دس سیکرٹ، اسی وجہ سے ہمارے کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 40 کلیئرلی یہ بات کرتا ہے کہ آپ کو مسلم دنیا کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کرنے ہیں مسلم یونٹی کے پرنسپل کے اوپر۔ یہ آرٹیکل 40 کے الفاظ ہیں، اگر انگریزی میں ٹرانسلیٹ کریں تو یہ بنیں گے۔ لیکن جیسا میں نے کہا پچھلے 20 سالوں میں ہم نے وہ لینز جو لگا لیا فورن پالیسی کو دیکھنے کا، اس میں میجر فلاز ہیں۔ اب پچھلے 2-3 سالوں کے اندر اسپیشلی فیلڈ مارشل عاصم منیر کے اور پاکستان کی ملٹری ڈپلومیسی کے جو انیشیٹوز ہیں، جس میں پہلے سعودی عربیہ کے ساتھ اگریمنٹ، یا اسلام آباد ایم او یو، یا اب سعودی عربیہ، ایران اور ترکیہ کے ساتھ ایک اگریمنٹ جو ہوا ہے، اس کے نتیجے میں ہماری ڈائریکشن تو ٹھیک ہوئی ہے ٹورڈز دا مسلم ورلڈ، لیکن ہمیں بیوروکریٹک لیول کے اوپر فارن پالیسی ڈومین کے اندر مسلم ورلڈ کو وہ ڈیو اٹینشن دینی ہے جو یہ ڈیزرو کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک چھوٹی سی ایگزامپل، صرف ایک ایگزامپل میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ہم ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کی طرف سے جو دہشت گردی فیس کر رہے ہیں پاکستان کے لیے اس کا مقابلہ کرنا بہت ضروری ہے۔ ٹی ٹی پی کی جو سیف ہیونز ہے وہ افغانستان کے اندر ہے، ہم نے یہاں پہ ان کو خوارج کہہ دیا، پاکستان کے اندر بچہ بچہ ان کو خوارج کہتا ہے، لیکن افغانستان کے اندر ابھی بھی وہ خوارج کا نیریٹو اس طریقے سے نہیں گیا۔ Now what we can do is، اور اس میں کوئی زیادہ ایفرٹ نہیں لگے گی کہ ہم سعودی عربیہ اور ترکی کے بڑے اسکالرس کو پاکستان میں بلا کے ایک کانفرنس کروا سکتے ہیں، اور اس کانفرنس کے اندر ہم ان سے یہ ڈسکس کر سکتے ہیں کہ کیا ٹی ٹی پی دہشت گردی پاکستان کے خلاف جو ہو رہی ہے وہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ آبویسلی وہ کہیں گے کہ حرام ہے، اور یہ بات جب افغانستان کے اندر جائے گی تو ٹی ٹی پی کی سپیس وہاں پہ شرنک ہوگی کہ پوری مسلم دنیا، صرف پاکستان نہیں کہہ رہا، ترکیہ بھی کہہ رہا ہے، سعودی عربیہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ دہشت گردی حرام ہے۔ تو یہ کون لوگ ہیں اور یہ کس طریقے سے آپریٹ کر رہے ہیں؟ تو خوارج ہیں۔ تو ان کی سپیس افغانستان کے اندر بھی کاسٹ انکریز ہو جائے گی اس سیف ہیونز کی یا ان سینکچریز کی یا افغان طالبان کے ٹی ٹی پی کو سپورٹ کرنے کی۔ ایک چھوٹا سا ایسپیکٹ ہے آف دا میگنیچیوڈ آف چینج دیٹ وی کین برنگ اگر ہم اپنی فارن پالیسی گائیڈ لائن کو مسلم ورلڈ کو لے کر ٹھیک کر لیں۔ جس طریقے سے ہم چل رہے ہیں امریکہ، چائنا، آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ ہم اس کو بالکل چینج کر دیں، جو چیز ہے جہاں پہ ہے ویسی ہی رہے، لیکن کریٹ اے اسپیشل ون ونڈو آپریشن فار دا مسلم ورلڈ۔ ایک ہی جگہ کے اوپر آپ مسلم ورلڈ کی فارن پالیسی ڈپلومیسی بھی دیکھیں، وہی آپ کی فائنانس، کامرس اور اکانومی کو بھی دیکھیں، اور وہی انفارمیشن کو بھی دیکھیں۔ ابھی ہو یہ رہا ہے ہمارے فارن آفس کے اندر کہ فارن آفس کے ساتھ ایک کامرس کی انڈسٹری بھی ہے، منسٹری بھی ہے،
کامرس کی منسٹری دیکھتی ہے جو باہر سے فائنانسز آتے ہیں، اور وہ مثال کے طور پہ ایک ریجن ہے، یورپ کا ایک ملک ہے، اس میں ڈپلومیسی کو دیکھنے کے لیے تو فارن آفس ہے، لیکن کامرس اور فائنانس کو دیکھنے کے لیے ایک اور وزارت ہے. سو ہوتا یہ ہے کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اکاؤنٹیبلٹی کہیں پہ نہیں رہتی. آپ اگر اس کو ون ونڈو آپریشن کر دیں، اسٹارٹ آف ود دا مسلم ورلڈ، آپ یہاں پہ ون ونڈو آپریشن کر دیں، مسلم دنیا کے اندر سے بزنس، فائنانس، اکانومی، سب چیزوں کی رسپانسبلٹی جو ہے فائنانس لے کے آنے کی، سارا کچھ بزنس لے کے آنے کی، پیپل ٹو پیپل انٹریکشن اور انفارمیشن ڈومین کے اندر جہاں جہاں پہ پاکستان نے اپنی سافٹ پاور کو پروجیکٹ کرنا ہے، ون ونڈو آپریشن اس کا ہو جائے، اکاؤنٹیبلٹی بھی ہو جائے گی، KPIs بھی سیٹ ہو جائیں گی، اور پاکستان کا ایک ویژن بھی کلیئر ہو جائے گا، فارن آفس کے اندر بھی ڈیپتھ کریٹ ہو جائے گی. اور اگر یہ ایکسپیریمنٹ کامیاب رہتا ہے تو اسی کو پھر آپ ریپلیکیٹ کر لیں یورپ کے لیے یا امریکہ کے لیے یا چائنا کے لیے. سو اس طریقے سے ہم ایک ڈیپتھ کریٹ کر سکتے ہیں اپنے فارن آفس میں، اپنی فارن پالیسی کو ہم فکس کر سکتے ہیں، ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ ہمیں پرابلمس کہاں سے آ رہی ہیں، ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ ان کے ہولسٹک کمپریہنسو سلوشنس کیا ہیں. اور ونس ان تین ممالک سعودی عربیہ، ترکی اور پاکستان، ان میں سے کسی ایک ملک کو بھی ان ڈیفنس پیکٹس کے نتیجے میں کوئی ویزیبل پیپل ٹو پیپل لیول کے اوپر کوئی فائدہ جیسے ہی نظر آنا شروع ہوگا، اس پیکٹ کی اور اس الائنس کی ویلیو آسمان کو چھونے لگے گی. لائن لگ جائے گی ممالک کی جو کہ اس پیکٹ میں، اس معاہدے کے اندر اپنے آپ کو شامل کرنا چاہیں. ابھی لوگ دیکھ رہے ہیں، جیسے ششی تھرور کا ریسنٹ آرٹیکل آیا ہے، اس نے کہا کہ ابھی آپ ویٹ کریں، اتنا انڈینز کو وہ کہہ رہے ہیں کہ پریشان نہ ہوں اس پیکٹ کو لے کر، کیونکہ ابھی امپیکٹ جنریٹ ہونا نہیں شروع ہو. جب امپیکٹ جنریٹ ہوگا تو تب ہم دیکھیں گے کہ ہم نے کتنا خوفزدہ ہونا ہے. خوفزدہ ویسے بھی تو ابھی وہ ہیں، لیکن یہاں پہ اگر ہم امپیکٹ کریٹ کرنا شروع ہوئے تو لٹرلی لائن لگ جائے گی ممالک کی جو کہ ہماری شرائط پہ پھر اس پیکٹ کے اندر شامل ہونا چاہیں. سو یہ جو ونڈو آف اپرچونٹی ہمیں ملی ہے وچ از دا نیکسٹ 6 months، وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور یہ انیشیٹو پاکستان کو ہی لینا پڑے گا، پاکستان کو ہی اس کے اندر ڈیپتھ کریٹ کرنی پڑے گی، اور پھر ترکیہ اور سعودی عربیہ وہ اس میں آپس میں کنٹریبیوٹ کریں گے، اور پھر یہ بائی ایکسٹینشن پوری مسلم دنیا میں پھیلے گا. Since we are talking about change, since we are talking about کہ اس سسٹم کے اندر کیا پرابلمز ہیں اور ان کو کیوں ریکٹیفائی کرنا ہے اور کیا ریکٹیفائی کرنا ہے، تو یہ ایک میرا فارن پالیسی اور فارن آفس مشینری سے ریلیٹڈ ایک سجیشن تھا. پاکستان زندہ باد.